الحمد لله الذي عجزت عن إدراك كنهه العقول والأوهام وتحيرت في درك سره المدارك والأفهام، جلت قدرته وعظمت سطوته يقلب الليالي والأيام. أما بعد، آج کے درس میں 4 مباحث کے متعلق بات کریں گے. مبحث اول پروفیسر مسعود احمد BSc کا مختصر تعارف. مبحث دوم ایک غلطی کا ازالہ. مبحث سوم جماعت المسلمین کے چند مشہور نظریات. مبحث رابع جماعت المسلمین والوں سے بحث کرنے کا طریقہ. دیکھیں اس پرفتن دور میں جس طرح جان و مال کے ڈاکو اور لٹیرے بکثرت موجود ہیں، ہر قسم کے حیلوں، بہانوں اور فریبوں سے وارداتیں کر کے بیچارے لوگوں کو لوٹ لیا کرتے ہیں، اسی طرح ایمان و عقیدے کے ڈاکو بھی موجود ہیں. فرقہ جماعت المسلمین لامذہب غیر مقلدین کی طرح آج جگہ جگہ موجود ہے. یہ فرقہ جناب پروفیسر مسعود احمد BSc کی طرف منسوب ہے. آتے ہیں مبحث اول کی طرف، یعنی پروفیسر مسعود احمد BSc کا مختصر تعارف. پروفیسر مسعود احمد BSc سن 1915 میں ہندوستان میں پیدا ہوا. جناب کا خاندان بریلوی مکتب فکر سے منسلک تھا. پروفیسر صاحب نے آگرہ یونیورسٹی سے BSc کی. پاکستان آنے کے بعد سیکریٹریٹ میں ملازم ہوا. بعد میں نوکری چھوڑ دی اور خود ہی قرآن کا ذاتی مطالعہ شروع کیا. اسی مطالعے کی برکت سے غیر مقلد بن گیا. 40 سال غیر مقلدیت کی اشاعت کرتا رہا. اس کے بعد جماعت غرباء اہل حدیث میں شامل ہوا. جب اس نے دیکھا کہ جماعت غرباء اہل حدیث میں نظام امارت ہے تو اس کے دل میں امیر بننے کا شوق پیدا ہوا. مگر یہ شوق اس جماعت میں پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا کہ مسعود احمد صاحب جماعت غرباء اہل حدیث کا امیر بنے. چند عرصہ اس جماعت سے منسلک ہونے کے بعد اس جماعت کو طلاق دے دی اور جاتے جاتے ایک کتاب لکھی بنام التحقیق فی جواب التقلید. کچھ اور کتب بھی ہیں، مثلا تلاش حق، اور 10 جلدوں میں تفسیر جس کا نام ہے تفسیر قرآن عزیز. اسی طرح تفہیم اسلام اور توحید المسلمین وغیرہ. یاد رہے جماعت غرباء اہل حدیث میں رہتے ہوئے اس نے ایک ضمنی فرقہ بنائی جماعت المسلمین اہل حدیث کے نام سے. پھر 10 سال بعد لفظ اہل حدیث کے دم کو اس سے کاٹ دیا. 1974 میں باقاعدہ صرف جماعت المسلمین ہی کے نام سے نیا مستقل جماعت بنانے کا اعلان کر دیا. مسعود احمد BSc اگرچہ 14 فروری 1997 میں انتقال کر گئے، لیکن اس فرقے کے لوگ تاحال جگہ جگہ پہ بڑی تیزی کے ساتھ کام کرتے نظر آ رہے ہیں. یہ تھا پروفیسر مسعود احمد BSc کا مختصر تعارف. آتے ہیں مبحث دوم کی طرف، یعنی ایک غلطی کا ازالہ. اکثر ساتھی کیپٹن مسعود الدین عثمانی اور پروفیسر مسعود احمد BSc میں فرق نہیں کرتے. اسی بنا پہ بعض اوقات فرقہ جماعت المسلمین کی نسبت کیپٹن مسعود الدین عثمانی کی طرف کرتے ہیں، جو کہ صحیح نہیں. یاد رہے کیپٹن مسعود الدین عثمانی جدا شخصیت ہے اور پروفیسر مسعود احمد BSc جدا شخصیت. جماعت المسلمین کا سربراہ پروفیسر مسعود احمد BSc ہے. کیپٹن مسعود الدین عثمانی کا جماعت المسلمین سے کچھ بھی تعلق نہیں. دونوں کے خیالات و نظریات میں بھی خاصا فرق ہے. کیپٹن مسعود الدین عثمانی نے تو جماعت کا مستقل نام رکھا ہی نہیں، البتہ ان کے پیروکار اپنے آپ کو المسلم یا مسلمان کہتے نظر آتے ہیں. ان لوگوں کا مرکز کراچی شہر کیمیاڑی میں ہے اور اپنے مساجد پہ توحید یا توحیدی مسجد لکھتے ہیں. بسا اوقات ان کا اختلاف مسئلہ تعویذ، مسئلہ توسل اور مسئلہ عذاب قبر وغیرہ کے گرد گھومتا رہتا ہے.
مذکورہ مسائل پہ ان کے چھوٹے چھوٹے پمفلٹ بھی شائع ہو چکے ہیں۔ کسی زمانے میں کیپٹن مسعود الدین عثمانی سے ان کا ایک رشتہ دار بنام پروفیسر کمال الدین ان سے جدا ہو کر ایک علیحدہ جماعت کی بنیاد رکھی جس کا نام حزب اللہ ہے۔ البتہ جماعت المسلمین کے سربراہ جناب پروفیسر مسعود احمد BSc نے کتابیں زیادہ لکھی ہیں اور یہ جدا شخصیت ہے۔ ان کی کتب میں سر فہرست جیسے کہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ تفہیم الاسلام، تلاش حق، التحقیق فی جواب التقلید ہے۔ لہذا کہیں مغالطے میں آ کر ان دونوں حضرات کو ایک نہ سمجھنا۔ آتے ہیں مبحث سوم کی طرف، یعنی جماعت المسلمین کے چند مشہور نظریات۔ یہ بھی یاد رہے جن نظریات کو ہم ابھی بیان کرنے والے ہیں ان میں بعض نظریات میں کیپٹن مسعود الدین عثمانی بھی جماعت المسلمین کے ساتھ متفق ہے۔ نظریہ نمبر 1، ان کے نزدیک یعنی جماعت المسلمین کے نزدیک تقلید مطلقاً حرام ہے۔ نظریہ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کو خدا کہنا درست نہیں۔ نظریہ نمبر 3، موجودہ زمینی قبر میں عذاب نہیں ہے۔ نظریہ نمبر 4، دینی امور پر اجرت لینا صحیح نہیں ہے۔ نظریہ نمبر 5، مردوں کو ایصال ثواب کا نظریہ اسلامی نظریہ نہیں ہے۔ نظریہ نمبر 6، تعویذ شرک ہے۔ نظریہ نمبر 7، ایک حدیث پیش کرتے ہیں الزم جماعت المسلمین، کہ اپنے آپ کو جماعت المسلمین کے ساتھ چمٹائے رکھو۔ اس جماعت سے تعلق نہ رکھنے والے باقی سارے لوگ گمراہ ہیں۔ نظریہ نمبر 8، مرد و عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں۔ آتے ہیں مبحث رابع کی طرف، یعنی جماعت المسلمین والوں سے بحث کرنے کا طریقہ۔ یاد رکھیں ان سے بات کرتے وقت آپ 8 شرائط کا اہتمام کر لیں۔ پہلی شرط، دلیل کے طور پر وہ اگر قرآن یا حدیث مبارکہ پیش کر لے تو آپ ضرور بھی ضرور ان سے عربی عبارت پڑھوا لینا، کیونکہ ان لوگوں کو عربی عبارت پڑھنی نہیں آتی، اسی لیے ترجمہ بھی اپنی خواہش کے مطابق کرتے ہیں۔ دوسری شرط، جماعت المسلمین کے نزدیک تقلید شرک کی جڑ ہے، مقلد ان کے ہاں مشرک ہے، تو اصولاً یہ حضرات مقلد مفسر کا ترجمہ اور تفسیر پیش نہیں کر سکتے۔ لہٰذا یہ لوگ امام بخاری و مسلم، ترمذی، ابو داود وغیرہ کا حدیث پیش کرنے سے پہلے ان حضرات کا مقلد ہونا ثابت کر لیں۔ تیسری شرط، اصول تفسیر، اصول حدیث، اصول فقہ میں جو بھی اصول و قواعد یہ حضرات پیش کریں گے تو اس میں بھی وہ غیر مقلد کے قول کے پیش کرنے کا پابند ہوگا، کیونکہ موجودہ اصول تفسیر، اصول حدیث اور اصول فقہ وغیرہ سب کے سب مقلدین کے لکھے ہوئے علوم و فنون ہیں۔ پانچویں شرط، جمہور کے مقابلے میں شاذ اقوال و افعال کو چھوڑ دیا جائے۔ ان سے بحث کے شروع میں کہہ دینا کہ شاذ، متروک اور منسوخ اقوال پیش نہ کرنا۔ چھٹی شرط، گفتگو سے قبل مسئلہ کی وضاحت، مسئلے کی شرعی حیثیت اور منکر کا حکم ضرور تحریر کروائے۔ ساتویں شرط، ایک مجلس میں ایک ہی موضوع پہ گفتگو کریں تاکہ جان چھڑانے کی خاطر وہ دوسرے مسئلے کی طرف بھاگنے کی کوشش نہ کرے۔ آٹھویں شرط، مناظرے کے لیے دن، وقت، افراد اور جگہ کا انتخاب ضرور کیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔